من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ سورہ بروج ہے. تلاوت کے اعتبار سے 50ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 27ویں سورت ہے. 22 آیتیں ہی اور ایک مکی سورت ہے. سورۃ البروج. بروج یہ جمع ہے برج کی. برج بروج اس کے معنی آتی ہے محل اور قلعے. اور بعض مفسرین اس سے قلعے مراد لیتے ہیں لیکن یہاں پر ستارے مراد ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، وہاں قلعے مراد ہیں. اور کبھی بروج آتا ہے بے پردگی آزادی کے معنی میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تو اس صورت کے اندر اس صورت کا نام بروج اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ذات البروج لفظ بروج شروع ہی آیت کے اندر آیا ہے، اس لیے یہاں پر بروج نام اس صورت کا رکھا گیا. اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ہے بروج والے آسمان کی اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ کی ہوئے دن کی قسم ہے اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوگی اور خندق والے ملعون ہو گئے. اللہ تعالیٰ 3-4 قسمیں کھانے کے بعد ایک واقعہ والوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ملعون ہو گئے. دیکھو قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. کبھی پھل کی قسم کھائی ہے، کبھی مکے کی قسم کھائی ہے، کبھی طور سینا کی قسم کھائی ہے اور چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں. بروج والے آسمان، برجوں والے آسمان کی قسم. تو دیکھو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں اللہ قسم کھاتے ہیں وہاں اس چیز کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں. یعنی جو بتایا جا رہا ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر. وہ واقعہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں. وہ واقعہ یہ ہے خندق والوں کا واقعہ. ابن کثیر مفسر ابن کثیر کہتے ہیں کہ خندق والوں کے 3 واقعے ہوئے. ایک یمن میں ہوا یعنی آگ لگا کر علاوہ بنا کر خندق بنا کر اس میں مسلمانوں کو جلایا گیا. اور دوسرا ملک شام میں آگ لگا کر دہکا کر خندق بنا کر مسلمانوں کو جلایا گیا. اور فارس میں آگ کے خندق بنا کر مسلمانوں کو جلایا گیا.
یہ 3 واقعات خندق کے ہیں، اس میں سے یہاں کون سا مراد ہے؟ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ ترمذی کے اندر یہ واقعے کو لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یمن کا واقعہ ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا یوسف ذوالنواس بن شرجیل، یہودی تھا مسلکن لیکن مشرک بھی تھا۔ مسلکن یہودی تھا لیکن بت پرست مشرک تھا۔ اس کے واقعے کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ملک شام کے اندر جو اطنایوس بادشاہ تھا وہ الگ واقعہ ہے، اور فارس کے اندر بخت نصر اس نے خندق بنائی تھی، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ کافر بادشاہ تھا، اور یہ یہودی بادشاہ ہے لیکن مشرک بھی تھا۔ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ اس کے دربار کے اندر ایک ساحر تھا، جادوگر تھا۔ اس کی جب عمر ختم ہونے آئی، بڑا ماہر جادوگر تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک زیرک، چالاک، عقل مند، ہوشیار ایک لڑکا چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا فن سکھاؤں، ورنہ میرا فن ضائع ہو جائے گا، میں جاؤں تو میرے ساتھ میرا فن بھی چلا جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور سیکھو۔ جب وہ سیکھنے کے لیے نکلتا تو راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور یہ جو واقعہ ہے حضور کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضور کی پیدائش سے 70 سال اور حضور کے آنے تک عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی مذہب برحق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ، ختم، اور حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ کے رسول آ گئے تو سب بند، اب اللہ کے رسول کی شریعت، اس کے بعد کسی اور کی شریعت پر عمل کی اجازت نہیں، لیکن سب کو نبی مانے گے، ہم سب نبی ہیں، ان کی نبوت کو، ان کی شریعت کو تسلیم کریں گے، لیکن عمل شریعت محمدی پر۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی آئے، نبی ہوں گے لیکن فالو شریعت محمدی کو کریں گے۔ اس کی ایک آسان مثال ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم امریکہ چلا گیا، راستے کے اندر جو قانون ہے وہ سب کے لیے، چاہے وہ ہندوستان کا بادشاہ ہو یا عرب کا بادشاہ ہو یا کسی اور جگہ کا بادشاہ ہو، اس ملک کے قانون سب کے لیے ہی، اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں کا وزیر اعظم نہیں رہے گا، اس کوئی بات نہیں، وزیر اعظم رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی پر عمل کریں گے تو وہ نبی رہیں گے، لیکن حضور کی شریعت پر ان کو عمل کرنا ہے۔ جب دوسری جگہ جاتے ہیں کہ وہاں کے شرائط کو، قانون کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک راہب تھا راستے کے اندر، یہ لڑکا جاتا ہوا وہاں بیٹھتا، بات اچھی لگتی، آتے ہوئے وہاں بیٹھتا، بات اچھی لگتی، خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا۔ جانے کے وقت میں جادوگر کے پاس دیر سے جاتا تو وہ مارتا، دیر کیوں کی؟ واپس گھر جانے کے وقت میں پھر راہب کے پاس بیٹھتا اور گھر جانے میں تاخیر ہو جاتی تو گھر والے مارتے۔ تو اس نے اس راہب کو سنایا کہ میرا حال یہ ہے، ادھر بیمار میں کیا کروں؟ تو انہوں نے ترکیبیں سکھائی کہ جب ساحر پوچھے، جادوگر پوچھے دیر کیوں ہوگی، تو کہنا گھر والوں نے دیر کر دی، جادوگر کے مار سے بچ جاؤ گے۔ جب گھر والے پوچھے دیر کیوں کر دی آنے میں، تو کہنا ساحر نے روک لیا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تو یوں چل رہا تھا، ایمان اس کا مخفی میں تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو قبول کر لیا تھا، لیکن لوگوں میں ظاہر نہیں کیا تھا۔ اچانک ایک واقعہ رونما ہوا،
واقعہ ہے کہ گاؤں کے بیچ سرکل میں راستے میں ایک شیر آ کر بیٹھ گیا. سارے لوگ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. تو اس لڑکے کو جو پتا چلا، اس کا نام تھا عامر بن تیمور، عبداللہ بن تیمور. تو جب اس لڑکے کو پتا چلا تو اس نے سوچا کہ بھئی بہترین موقع ہے دیکھنے کا کہ راہب صحیح ہے یا جادوگر صحیح ہے، امتحان کا بہترین موقع ہے. اس نے سوچ کر اس جگہ پر گیا اور ایک پتھر اٹھا کر کہنے لگا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى تمضي الناس یا حتى يمضي الناس. اے اللہ اگر یہ راہب کا دین کام، اگر یہ راہب سچا ہے اور تیرے پاس محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس کنکر سے، اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، لوگوں کے پھرنے میں آسانی ہو جائے. اگر راہب صحیح نہیں ہے، جادوگر اگر صحیح ہے تو پھر اس جانور کو اس پتھر سے موت نہ دینا. یہ کہہ کر مارا تو ختم ہو گیا، مر گیا. اب یہ بات پورے گاؤں کے اندر طوفان کی طرح پھیل گئی. جنگل کی آگ بہت تیزی سے لگتی ہے، جنگل کی آگ، یہ مثال دیتے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی. یعنی جنگل کے اندر جب آگ لگاتی ہے تو منٹوں کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہ چرچا ہو گیا اس لڑکے کے پاس کوئی عجیب علم ہے، اس نے مہارت حاصل کی ہے کہ ایک پتھر سے جانور ختم ہو گیا. تو یہ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچی. بادشاہ کے دربار میں ایک نابینا وزیر تھا. اس نے کچھ ہدایے، تحفے کچھ لے کر اس کے پاس آیا. اگر کہا کہ میرے آنکھ میں روشنی جلا دی، یہ سب تیرے لیے ہے. اس نے کہا کہ بھئی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. ہاں ایک شرط ہے، مسلمان ہو جا، اللہ سے دعا کرے گے اللہ روشنی دے دے گا. روشنی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اندھا بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پاگل کر دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مخالد السماوات والارض اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک. سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. تو اس نے مسلمان ہو گیا اور دعا کی، آنکھ میں روشنی آ گئی. اللہ نے اسے یہ کرامت بھی دیا تھا کہ مادر زاد نابینا، پہلے آنکھ تھے چلے گئے آگے. تو یہ کوئی دنیا میں کوئی سائنسدان ڈاکٹر بھی کر دے سکتا ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے نابینا آئے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت روشنی نہیں دے سکتی سوائے اللہ. کوئی آلہ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ نے اسے کرامت دی تھی کہ مادر ذات جو نابینا ہوگا اسے دعا کر دے گا تو آنکھ میں روشنی آ جاتی. اور برس کی بیماری والے کو دعا کر دیتا تو اچھا ہوتا، چنگا ہو جاتا. وہ جو کھوٹ کی بیماری سفید سفید جو ہوتا تھا اسے کہتے ہیں برس. اب یہ بات معلوم ہو گئی تو بادشاہ تک بات پہنچی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ تیری آنکھ میں روشنی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا اللہ نے دیا. اچھا، اسے چوٹ لگی، میرے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ وہ تو اپنے سلطنت اور اپنے مال عہدے کے لالچ میں، ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ مال کے لالچ میں لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، حکومت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا. ربکم العالی کہا، جنت بھی دنیا میں بنا کے چلے گئے، بتا کے گئے، لیکن داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی. تو اس نے بھی یہی کہا تو میرے علاوہ اور میں کس نے بتایا؟ اس لڑکے نے بتایا مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں. اس نے کہا پہلے دن پر قائم رہ جاؤ، یہ دن چھوڑ دے ورنہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. فقضی ما انت بقاض، جو کرنا ہے کر لے. ایمان دل میں اتر گیا ہے، اب نہیں. جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا.
بلاؤ لڑکے کو بلایا گیا. لڑکے سے پوچھا کس سے حاصل کیا؟ راہب سے. راہب کو بلایا گیا. سارے مجمع کے سامنے راہب اور درباری نابینا جو وزیر تھا دونوں کو کھڑا کر کے آروں سے 2 ٹکڑے کر دیے. لڑکے سے کہا جان پیاری ہو تو جہاں پیاری. جان اگر پیاری ہے تو پہلے طریقے سے رہ جا ورنہ نہیں. اس نے کہا نہیں ان چیزوں سے سب ڈرنے والا نہیں ہوں, مجھے نہ ان سے لینا ہے دینا ہے. تو بادشاہ نے کہا اسے لے جاؤ پہاڑ کے اوپر چوٹی پر کھڑا کر کے پوچھو پرانے دین پر آئے گا نہیں آئے گا. نہیں آئے گا تو وہاں سے اسے نیچے دھکا دے دو. اگر اس نے کہا میں نے اب جو نیا دین اختیار کیا چھوڑ دیا تو واپس لے کے آؤ. لے کر گئے پہاڑ کے اوپر, لیکن اس نے اللہ سے دعا کی اللہ کی شر سے مجھے بچا. سارے نیچے گر گئے, بچ گیا. مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. دشمن 1000 چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. اس نے کہا وہ کہاں؟ وہ گئے اپنی جگہ میں, میں آ گیا واپس. اس نے پھر دوسروں کو بلایا سمندر میں لے جاؤ, بیچ سمندر میں جا کر پوچھو اسی دن پر باقی رہے گا چھوڑ دے گا. کہا چھوڑ دیا تو واپس لانا, باقی رہا تو ڈبو گیا آنا. گئے کشتی کے, وہاں بھی اس نے وہی دعا کی اے اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما. اور اللہ کو بچانا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ہے اللہ کو بچانا بہت آسان ہے. ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے. آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حضرت ابراہیم کو آگ کے سمندر سے باہر نکال کر صحیح سالم بتایا. تو پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا حکم مانتی ہے. وہاں سے واپس آ گیا تو بادشاہ پریشان ہو گئے, کیسی بلا ہے کیسی مصیبت ہے کیا کرے. تو اس لڑکے نے خود بتایا مجھے اگر مارنا چاہتا ہے تو ایک ترتیب ہے, اس ترکیب پر عمل کرے گا تو مجھے موت آئے گی. کیا خوش ہو گیا. ٹھیک ہے بتا کیا ترتیب ہے. کہا سارے لوگوں کو جمع دو. وہ لڑکا یہ بتانا چاہتا تھا میں جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بن جاؤں, دعوت کے لیے میری جان وقف ہو جائے. کوئی بات نہیں, سارے لوگوں کو جمع کرو اور سارے لوگ جمع ہونے کے بعد مجھے درخت سے باندھ دو, لٹکا دو ٹہنی پر, اور میرے ترکش میں جو تیر ہیں, ترکش جو تیر رکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ ترکش, میرے ترکش میں سے میری تیر نکالنا اور بسم اللہ ربی محمد بول, ربی غلام, اس بچے کے اللہ کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. یہ کہہ کے تیر چلانا تو پھر وہ لگے گا تو میں مر جاؤں گا. اور بادشاہ نے سوچا کہ چلو بلا ٹل جائے گی, مصیبت پاک ہو جائے گی, یہ تو جائے گا. اس نے سارے لوگوں کو جمع کر دیا, سب کو اکٹھا کیا اور اس بچے کو لٹکا کر درخت سے باندھ کر اس کی تیر لے کر بسم اللہ ربی غلام کہہ کر چلایا. تیر لگتے ہی بچہ شہید. لیکن سارا مجمع جب اللہ کا نام سنا تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بادشاہ پریشان. اس نے کہا دیکھو بھائی میں جو چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا, سب یہ تو الٹا ہو گیا. ایک کو ختم کیا تو 1000 آ گئے, 1000 نکل گئے. ایک کو ختم کیا تو 1000 آ گئے. میں تو چاہتا تھا کہ کاٹا میرے راستے سے ہٹے, اور کتنے ہو گئے. جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کون مار سکتا ہے. تو اس نے دھمکی دی. بادشاہ تھا, اسے ناز تھا اپنی حکومت پر, سلطنت پر, عہدے پر. اس نے کہا اگر نہیں مانو گے تو سب کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سب کہنے لگے ہمیں جان کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں, ایمان دل کے اندر اتر گیا ہے. تو سب آگ کے گڑھے کھودے گئے, اسے خندق کہتے ہیں. بڑے بڑے گڑھے کھود کر آگ سے بھر دیا گیا اور اس میں ان ایمان والوں کو ڈال کر جلایا جا رہا تھا. آخر میں ایک ماں اور دودھ چھوٹی سی بچی کو لایا گیا. تو ماں نے آگ کو دیکھ کر اس کے قدم لڑ کھڑائے تو بچی نے کہا اماں قدم پیچھے نہیں ہٹانا, آگے بڑھو, عنقریب ہم دونوں اللہ کے پاس مل جائیں گے. تو وہ جو آگ کے بڑے بڑے گھٹے اور بڑے بڑے خندق آگ جلا کر انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آگ اتنی پھیلی
وہ تو جل گئے ایمان والے، شہید ہو گئے، لیکن آگ اتنی جلی، اطراف بیٹھ کر جو تماشا دیکھ رہے تھے بادشاہ کے ہم نوا لوگ، ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی یوسف ذوالنواس بن شرجیل نے دوڑ لگائی گھوڑے کے ساتھ آگ سے بچنے کے لیے، اتنا ڈر گیا گھوڑے کے ساتھ سمندر کے اندر چھلانگ لگایا اور پانی نے اسے ڈبو دیا۔ تو اس قصے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط بناؤ، حالات آئیں گے۔ دیکھو دنیا دارالمحن ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائش ہوگی، امتحان آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جھنجھوڑا جائے گا، لیکن تمہارے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ دیکھو عہد رسالت سے لے کر حضور کے زمانے صحابہ سے لے کر 1000 سال مسلمانوں کا نصیبہ اقبال اور عروج پر تھا، ہر جگہ کامیابی کامیابی، عزت ہی عزت، لیکن جیسے ہی 700 عیسوی بمطابق 1000 ہجری کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، نکھت، ذلت، رسوائی، پٹنا، کٹنا، ختم ہونا۔ ماضی اتنا شاندار گزرا ہوا زمانہ، اتنا شاندار، عزت ہی عزت، اور ایسا روب اور ایسا دبدبا، اپنے تو کیا غیر بھی گواہی دیتے تھے۔ تو اب ماضی میں اتنی عزت اور یہ جو فیوچر مستقبل کے اندر اتنی ذلت کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا سبب ہیں جس کی وجہ سے آج بھی مدد نہیں مل رہی ہے اور رسوا اور ذلت ہو رہے ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اخبار میں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں، ہر جگہ، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا۔ ہاں، یہ جو آگ اس نے لگایا تھا کہ اس سے زیادہ آگ بعد میں نہیں لگائی گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ دیکھو، اس سے زیادہ اصحاب خندق سے زیادہ آگ لگا کر مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ اور افغانستان اور عراق کو دیکھو، آگ ذوالنواس کی آگ سے زیادہ آگ تھی، اور فلسطین کے اندر 50,000 سال سے آگ میں جلایا جا رہا ہے مختلف بہانوں سے۔ کیا وہ آگ خندق والوں کی آگ سے زیادہ نہیں ہے جو 50,000 سال سے جل رہی ہے، جس میں ایمان والوں کو ڈھکیلا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاں اس بچے کو دفن کیا گیا تھا، یہ جو بچہ جو اسلام پر مرا، وہ جگہ کھودا گیا تو وہ کئی سالوں کے بعد بھی تازی لاش ہے، اور جہاں پر تیر لگی تھی وہاں پر وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل رہا ہے، لوگ ڈر کر ہاتھ ہی سے رکھ دیے، خون بند ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ ربی عامل یمن، میرا رب اللہ ہے، میں یمن کا عامل ہوں، عامل۔ حضرت عمر تک جب بات پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا وہ جیسا تھا ویسے ہی بند کر دو، نکالو مت۔ تو پریشانی اور مصیبت کے وقت میں آدمی جب کر رہے گا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ قرآن میں بے شمار آیتیں، بے شمار آیتیں کہ قرآن بتا رہا ہے ہمارے عروج کا سبب کیا ہے، ہماری پستی اور ذلت کا سبب کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں زمین کی خلافت اور حکومت صرف ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو دوں گا۔
اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو اس آیت کا مطلب ترجمہ کرنا اور تفصیل میں جانا وقت نہیں ہے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد اس وقت میں اترے گی جب آدمی مصیبت میں جم کر کھڑے گا، ڈٹ کر کھڑے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دنیا کے اندر آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی، بدلہ ملے گا ہی، لیکن جو دنیا کے اندر ایمان اور نیک عمل پر قائم رہے گا اس کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتا ہے اگر ایمان والے اگر خریے والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکات کو کھول دیتے، قحط کو ختم کر دیتے، بارش وقت پر برساتے، نقصان نہیں ہوتا. تو یہ کب؟ جب ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اصل میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ منافقین، کفار و فجار نہیں سمجھ رہے. اور ایک اللہ نے فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكُمْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. جنگ بدر کے بارے میں دیکھو، جنگ بدر میں مدد کے لیے فرشتے آئے تھے. زیادہ وقت ہو جا رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں. آج آخری تفسیر ہے اس لیے تھوڑا وقت میں لے لیا آپ کے پاس، کل سے نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو جنگ بدر کے اندر مسلمان پریشان تھے، دعا کر رہے تھے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ. مسلمان دعا کر رہے تھے اللہ پانی نہیں ہے، روزے کی حالت ہے، رمضان ہے، بارش برسا دے. استغاث یستغاث، اگر اس کا مصدر غیث آئے گا تو مطلب ہے بارش طلب کرنا. اگر استغاث یستغیث سے اگر مصدر غوث آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے فریاد کرنا. یہاں دونوں بارش بھی ہوئی اور لوگ فریاد بھی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت سجدے میں سر رکھ کر، اللہ کے رسول روتے ہوئے دعا کر رہے تھے سجدے کے اندر، اے اللہ اگر آج یہ مجاہدین مٹھی بھر 313 اگر یہ ختم ہو گئے تو یاد رکھنا پھر قیامت تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات. تو اللہ نے کہا پریشان مت ہو، میں 1000 فرشتوں کو لے رہا ہوں. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتے آ گئے. فرشتے جنگ میں لڑنے کے لیے پہلی مرتبہ آئے تھے. ہمیشہ آتے تو کس لیے آتے؟ تقویت کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم جاؤ مسلمانوں کی ہمت افزائی کرو، ہمت کو بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو فرشتے آئے لیکن فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تھا. وہ تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے. کھڑے ہی قیامت تک کھڑ کر ہی رہیں گے، جھکے ہی قیامت تک جھک کر ہی رہیں گے، سجدے میں ہی قیامت تک سجدے میں رہیں گے. لڑنا نہیں آتا، لیکن اللہ نے لڑنا سکھا کر بھیجا. قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.